بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سبق ہمارا کون سا تھا؟ ہبہ کے بیان میں آخری فصل ہے. فصل ہے ہبہ کے کچھ متفرق مسائل ہیں. ٹھیک ہے تو کتاب الہبہ لیکن متفرق مسائل ہیں تو اس کو ہبہ کے حوالے سے ذکر کیا. اس میں تغییر کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی، ہبہ میں کوئی تغیر ہو گیا اس صورت میں کیا کیا مسائل ہیں. ٹھیک ہے، لو جی، بہت آسان سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف پڑھنے کا ہے. اگر آپ کو لوگ خود بھی پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا. من وہب امتن، کسی نے باندھی ہدیہ کی لیکن استثناء کر دیا. الا حملہا، کا اس کا حمل ہدیہ نہیں ہے. باندھی ہدیہ کر رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو واپس کرو گے. ٹھیک ہے، باندھی ہدیہ کر رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو آزاد کرو گے. ہیں جی عبدالسمیع صاحب، کہاں گھوم رہے آپ تو اس کو دیکھ رہے تھے. وہ آئے ہیں، بیگ اٹھا اور چلے گئے. آپ یہی دیکھ رہے تھے نا. وہ کوئی کرکٹ تھوڑی کھیلنے آیا تھا جو آپ اس کو سبق چھوڑ کے اس کو دیکھ. چلو کرکٹ کھیل رہا ہو تو پھر بھی آپ دیکھو یا چھکا مارے گا چوکا مارے گا. دھیان سے رہو بھائی. اس شرط کے اوپر دے رہا ہوں کہ اس سے بچہ پیدا کرواؤ گے. ٹھیک ہے، اس شرط پہ گھر دے رہا ہوں کہ گھر کے اندر سے کچھ حصہ مجھے دو گے. ٹھیک ہے، اس شرط پہ ہدیہ دے رہا ہوں کہ کوئی مجھے عوض دو گے. ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ ہبہ کیا اور شرطیں لگا دی. ہبہ کیا اور شرط لگا دی. حمل ہدیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آزاد کرو گے، شادی کرو گے، کچھ حصہ مجھے دو گے. ٹھیک ہے، اب یہ جتنی ساری شرائط ہیں اور اس میں سے کچھ بھی استثناء ہے. ٹھیک ہے، بکری دی کہ بکری جو بچہ پیدا کرے گی وہ میرا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہبہ منعقد ہو جائے گا، شرط باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، ہبہ منعقد ہو جائے گا کیونکہ ہبہ الفاظ ہبہ سے منعقد ہو گیا. آگے جو بھی شرط لگائی جائے گی وہ شرط باطل ہو جائے گی. دیکھو، من وہب امتن الا حملہا، پھر سوائے اس کے حمل کے. من وہب امتن علی ان یردہا علی، کہ اس میں سے کوئی چیز مجھے دو گے. من وہب امتن ان یعتقہا، باندھی ہدیہ کی کہ اس کا کچھ حصہ مجھے دو گے. او یستولدہا، یہ اس سے بچہ پیدا کرواؤ گے. او دارن، یعنی من وہب دارن، کسی نے گھر ہدیہ کیا علی اس شرط کے اوپر ان یرد علیہا شیئا منہا، کہ گھر میں سے کوئی چیز مجھے بھی دو گے. او یعوضہ، یا پھر اس کا کچھ عوض مجھے دو گے. شیئا منہا، کوئی چیز. تو صحت الہبہ وبطلت الاستثناء والشرط، استثناء اور شرط باطل ہو جائیں گے. کوئی بات ہے مشکل؟ آسان سی بات. دیکھو، من قال لمدیونہ، کسی نے اپنے مدیون سے، مدیون جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جس نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے، اس کو کہا، کیا کہا؟ اذا جاء غد فهو لک، کل آ جائے گی تو تمہارا. کل آ جائے گی جو قرضہ میں نے تمہیں دیا نا وہ تمہارا. اذا جاء غد، جب کل آ جائے گی، انت بری منہ، تو قرض سے بری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کہا. ان ادیت الی نصفہ فلک نصفہ، اگر تو آدھا مجھے دے دے تو آدھا تیرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یا کہا انت بری من النصف الباقی، تو مجھے آدھا دے دے تو آدھے باقی سے بری ہو جائے گا. تو یہ بات باطل ہے. فہو باطل، تو یہ ہدیہ نہیں ہوتا، یہ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہدیے کے الفاظ نہیں ہیں، نہ ایجاب ہے اور نہ قبول ہے، تو اس سے نہ شرط لگے گی اور نہ جزا لگے گی. ٹھیک.
سمجھ گئے بھائی؟ ایک لفظ ہے عمرہ، ٹھیک ہے، عین کے پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ایک لفظ ہے عمرہ، یہ عمرہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں کعبۃ اللہ جاتے ہیں، اور یہ عمرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک معاملے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور ایک معاملہ ہے رقبہ۔ عمرہ رقبہ، عمرہ کیا معاملہ ہے؟ عمرہ معاملہ یہ ہے جب تک تو زندہ یہ گھر تیرا، جب تم مر گئے تو واپس، جب تک تم زندہ ہو تو یہ چیز تمہاری، ٹھیک ہے، اور تم مر گئے تو وہ چیز میں واپس لوں گا، ٹھیک؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو، صح العمرہ، عمرے کے ساتھ جو چیز دینا ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے صح العمرہ، عمرے کے ساتھ اگر کوئی چیز دیتا ہے تو وہ چیز صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ عمرے میں جس کو چیز دی جاتی ہے وہ معمر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، عمرے میں جو چیز دی جاتی ہے وہ معمر کہلاتا ہے، اور جو چیز دیتا ہے وہ معمر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ معمر کا یہاں پہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے، صرف معمر کا ذکر ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھو، صح العمرہ وللمعمر حال حیاتہ ولورثتہ بعدہ، یہ عمرہ کہنے سے یہ چیز مکمل کی مکمل اس کے ہدیے میں چلی جائے گی۔ اب یہ اس کا عام مالک ہوگا جیسے ویسے مالک تھا، صحیح ہے، جیسے ویسے مالک تھا ویسے ہی اس کا مالک ہوگا، سمجھ رہے؟ چنانچہ جیسے یہ چیز آپ کی ہے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ورثاء کو ملے گی، بس وہی حکم ہے۔ حال حیات وللمعمر حال حیاتی ولورثتہ بعدہ، یہ اس کی زندگی میں بھی اس کا ہوگا، اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کا ہوگا۔ اب عمرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی ان یجعل دارہ، وہ یہ ہے کہ آپ وہ کوئی شخص اپنے گھر کو ایسے بنا رہے ہو لہو عمرہ، کہ یہ گھر لہو اس کے لیے، عمرہ اس کی پوری عمر کے لیے، فیضا ماتا، جب یہ مرے گا تو ترد علیہ، تو اس کو واپس دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حکم ہم نے پڑھ لیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کو نافذ فرمایا ہے کہ عمرہ مطلب ہمیشہ کے لیے دے دیا، ٹھیک ہے۔ الرقبہ، رقبہ کا کیا معنی ہے؟ عمرہ کا معنی یہ ہے کہ جب تک تو زندہ ہے تو یہ تیرا ہے، اور رقبہ کا معنی جب تک میں زندہ ہوں تو یہ تیرا ہے، میں مر گیا تو یہ واپس کرنا پڑے گا، صحیح ہے۔ تو یہ رقبہ صحیح نہیں ہے، رقبہ کے ساتھ ہدیہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حال حیات کے اوپر معمر کو دیا جا رہا تھا، وہ ہدیہ کامل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے ہدیہ ناقص ہے اور ہدیہ میں نقص قابل قبول نہیں ہوتا۔ لا رقبہ لا یصح الرقبہ، یعنی رقبہ صحیح نہیں ہے، ای ان مت فہو لک، کہ میں مر گیا تو پھر تیرا، نہیں غلطی ہوگی، جب تک میں زندہ ہوں تو میرا، جب تک میں زندہ ہوں میرا، میرے مرنے کے بعد تیرا، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد تو اس کا رائے نہیں، مرنے کے بعد تو اس کی وراثت ہو گیا، لہذا اس صورت میں ہدیہ درست نہیں ہوگا، سمجھ رہے بھائی؟ دیکھو، والصدقہ، اور صدقہ کا لہباتی، صدقہ بھی ہبہ کی طرح ہوتا ہے، لا تصح الا بالقبض، یہ قبضے کے بغیر صحیح نہیں ہوتا، ولا فی مشاعن، اور اس میں مشاع بھی نہیں ہوتا کہ یحتمل القسمہ، کہ وہ قسمت کا ایسا مشاع جو کہ قسمت کا احتمال رکھتا ہو، ولا فی رجوع فیہا، ولا رجوع فیہا، اور اس میں رجوع بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے پیچھے پڑھا بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں صدقہ کل ہبہ کی طرح ہوتا ہے، لا تصح الا بالقبض، ایک حکم یہ کہ یہ قبضے کے بغیر صحیح، ولا فی مشاعن، اور اس میں مشاع نہیں ہوتا، کون سا مشاع؟ یحتمل القسمہ، جو کہ قسمت کا متحمل ہوتا ہے، ولا رجوع فیہا، اور
اس سے رجوع کرنا درست نہیں ہے. ہبہ میں رجوع کرنا درست تھا، اس میں رجوع کرنا درست نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ کوئی اشکال ہے؟ کوئی سوال؟ بات مکمل؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ہاں، ہبہ میں قبضہ ہوتا ہے، اس میں بھی قبضہ ہونا ضروری ہے. ہاں، صدقے میں بھی قبضہ ہونا ضروری ہے. ہاں. ہبہ بھی مشاع کا متحمل نہیں ہوتا، صدقہ بھی مشاع کا متحمل نہیں ہوتا. صحیح ہے؟ لیکن ہبہ میں رجوع ہو سکتا ہے، صدقے میں رجوع نہیں ہو سکتا. صحیح ہے؟ بات واضح ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال؟ یہ تبدیلی ہے نا. صدقہ تو خالصتاً عقد تبرع ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. ہبہ عقد تبرع کے ساتھ ایسا عقد ہے جو کہ انسان کے لیے بھی کیا جاتا ہے. تو انسان سے رجوع کرنا ممکن ہے، اللہ سے رجوع کرنا ممکن نہیں ہے. سمجھ میں بھائی؟ آپ لوگوں کو اشکال کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے پچھلا سبق کھول کے بھی نہیں دیکھا ہے نا. پچھلا سبق آپ لوگوں نے کھول کے بھی نہیں دیکھا. اچھا ٹھیک ہے، نیک محمد مجھے یہ عبارت سمجھاؤ. باب الرجوع فی الہبہ، اس سے پہلے جو آخری مسئلہ ہے، صح تصدق عشرۃ وہبتها للفقیرین للغنیین. باب الرجوع فی الہبہ کھولو. اس سے آخری اس سے پہلے کا آخری مسئلہ، صح تصدق عشرۃ وہبتها للفقیرین. 10 درہم دے رہا تھا، 10 درہم دے رہا تھا فقیروں کو، فقیرین. ٹھیک ہے، فقیرین کو تو دے رہا تھا 10 کو، تو اس میں تو مشاع تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ ہبہ تو مشاع ہو نہیں سکتا. جب ہبہ مشاع نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو کیسے لگے گا؟ تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہبہ فقیر کے حق میں صدقہ ہے، ٹھیک ہے، اور صدقہ مشاع کو قبول کرتا ہے. بھائی ہم نے بھی کل کے سبق میں پڑھایا، صدقہ مشاع کو قبول کرتا ہے. ہاں بھائی، اس کی وجہ جو ہم نے بتائی تھی، اس کا معنی صاف صاف یہ معنی ہوا کہ آپ لوگوں نے نہ پچھلے سبق کو دہرایا ہے، نہ پچھلے سبق کو کھول کے دیکھا ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ بھی سوچا ہے. ٹھیک ہے جی، میری ذمہ داری آپ کو پڑھا دینا، آگے آپ یاد کرو نہ کرو. لیکن اس سے دکھ ہوتا ہے کہ آپ اتنی محنت سے پڑھاتے ہیں، سامنے والے کو سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بس اندھے واد سنتے ہیں، اندھے واد چھوڑ دیتے ہیں. دیکھو بھائی، صدقہ بوقت ادائیگی، بوقت ادائیگی مشاع کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، بوقت ادائیگی یعنی واہب کی طرف سے، صدقہ کرنے والے کی طرف سے مشاع کو قبول نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ اس کا اور میرا بیگ مشترک ہے، ٹھیک ہے، میں اس میں سے آدھا بیگ صدقہ کر دوں، یہ پسند، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک بیگ 2 بندوں کو صدقہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ادائیگی قبولیت میں مشاع ہے، ادائیگی میں مشاع نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ چلو جی، یہ تو ہمارا مکمل ہوا. صلی اللہ تعالی